یوسفزئی قبیلہ پٹھانوں میں سب سے بڑا قبیلہ۔ یوسفزئی قبیلے کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ یوسفزئی قبیلہ دو حصوں پر تقسیم ہے، ایک یوسفزئی جبکہ دوسرا منڈر کہلاتا ہے۔ اخون درویزہ لکھتے ہیں کہ اس قبیلے کے امجد مندو تھے جس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یوسف تھا جس کے اولاد یوسفزئی کہلاتے ہیں، دوسرے کا نام عمر تھا جس نامی ایک بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ یوسفزئی کے 5 بھائی تھے جو عیسیٰ، موسیٰ، مالی، اکو اور اوریا کے ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ ان میں عیسیٰ کثیر العیال تھا جس کے 12 بیٹے تھے۔ مغلوں کے ساتھ ایک لڑائی میں عیسیٰ اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، نتیجتاً عیسیٰ کے 2 ہی بیٹے حسن اور یعقوب زندہ بچ پائے۔ بعد میں حسن کی اولاد حسنزئی اور یعقوب کے اولاد یعقوبزئی کہلانے لگے۔ عیسیٰ کا 12واں بیٹا اکا اس کی موت کے بعد پیدا ہوا تھا جس کی اولاد اکازئی کہلاتے ہیں۔ مذکورہ 3 خاندان سیاہ سے لے کر مابن جسے اب مہابن کے پہاڑوں تک آباد ہے۔ حسنزئی اور اکازئی اباسین کی مشرق کنارے جبکہ منداخیل مغربی کنارے پر آباد ہے۔ اس طرح یوسفزئی کی دیگر 2 بیٹے موسیٰ اور مالی کے اولاد بنیر کے علاقے میں آباد ہیں۔ بنیر کی شمال کی طرف سوات کے پہاڑ ہیں، مغرب کی طرف رانی زئی، مشرق کی طرف اباسین اور نوب کی طرف چملا کا علاقہ ہے۔ بنیر کے چاروں اور پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں جا بجا کئی درے ہیں جن میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ بنیر کی آب و ہوا اچھی ہے جہاں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے۔ یوسفزئی بنیر میں کچھ یوں آباد ہے کہ مشرق کی طرف چغرزئی، شمال کی طرف گدازئی، مغرب کی طرف سالارزئی، جنوب کی طرف نورزئی اور درمیان میں عائشہ زئی اور دولت زئی ہے۔ بنیر میں پاچا قلعہ نامی گاؤں پر مشہور ولی اللہ پیر بابا کا مزار ہے۔ پیر بابا کا نام سید علی ترمزئی ہے جو ترمزئی کے علاقے سے ظہیر الدین بابر کے گھرانے کے ساتھ آئے تھے۔ پیر بابا کا نسل سید تھے۔ جس وقت شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے مار بھگایا تو پیر بابا کے والد افغانستان کے علاقہ قندوز واپس چلے گئے اور آپ نے بنیر کو صرف اپنا مسکن بنایا بلکہ وفات پانے کے بعد اب وہاں آسودہ خاک بھی ہے۔ یوسف کا ایک بیٹا اوریا تھا جسے لوگ بادی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اخون درویزہ کے مطابق اوریا اپنے ماں کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بددعا ملی تھی۔ اسی وجہ سے اولاد کم نصیب ہوئی، تھوڑی بہت تھی، وہ چغرزئی میں رہائش پذیر اور شریک ہوئے۔ یوسفزئی کے چوتھے بیٹے اولاد بالائی اور زیری سوات تیر اور چنکوڑا میں رہائش پذیر ہے۔ اکوزئی کے 2 شاخیں ہیں، ایک خواجہ زئی بلکہ دوسرا رانی زئی۔ سیما کے علاقے کے رانی زئی موزہ نپولی سے لے کر ملاکنڈ کی چوٹیوں تک آباد ہے۔ برانڈے زئی ملاکنڈ سے اوپر خواجہ زئی کے بعد شاخ بالائی سوات میں آباد ہے۔ اسی شاخ کی ایک ٹہنی ملی زئی تیر میں آباد ہے۔ سوات خوبصورت جگہ تھی لیکن یوسفزئی کے خانہ جنگی کی وجہ سے حلیہ بگڑ گیا ہے۔ یوسفزئی کے چوتھے بیٹے اکو کی اولاد بالائی اور زیری سوات تیر اور چنکوڑا میں رہائش پذیر ہیں۔
اکوزئی کی دو شاخیں ہیں، ایک خواجہ زئی جبکہ دوسرا رانی زئی سیما کے علاقے کی رانی زئی موضوع نپولی سے لے کر ملکن کی چوٹیوں تک آباد ہے اور برانی زئی ملکن سے اوپر خواجہ زئی کے بعد شاخ بالائی سوات میں آباد ہے۔ اسی شاخ کی ایک ٹہنی ملی زئی دیر میں آباد ہے۔ سوات خوبصورت جگہ تھی لیکن یوسفزئیوں کے خانہ جنگی کی وجہ سے اس کا حلیہ بگڑ گیا، جس کی تصدیق خوشحال خان اس الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں: وران رباد تھری جوڑ شے، لیکن میاں گل عبدالودود جو 20ویں صدی میں یہاں کا حکمران بنا، اس نے دوبارہ سوات کو آباد کیا اور یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ شعور اجاگر کیا۔ یہ ابھی ہم نے آپ لوگوں کو یوسفزئی قبیلے کے شجر نسب کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔